فضائل قرآن۔ معزز سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں جو حدیث پاک میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے والا ہوں، تمام اہل مسلمہ سے یہ درخواست ہے کہ اس سے توجہ سے سنیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جس شخص نے قرآن پڑھا، پھر اس کو حفظ یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام، حق تعالی شان ہو اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے اور اس کے گھرانے میں سے ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول فرمائیں گے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہو۔ دخول جنت ویسے تو ہر مومن کے لیے انشاءاللہ ہے ہی، اگرچہ بدعمالیوں کے سزا بھگت کر ہی کیوں نہ ہو، لیکن حفاظ کے لیے یہ فضیلت ابتدائی دخول کے اعتبار سے ہے۔ وہ 10 شخص جن کے بارے میں شفاعت قبول فرمائی گئی وہ فساق و فجار ہے، جو مرتکب کبائر ہے، اس لیے کفار کے بارے میں تو شفاعت ہے ہی نہیں۔ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ مشرکین پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالمین کا کوئی مددگار نہیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ نبی اور مسلمان کے لیے اس کی گنجائش نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں اگرچہ وہ رشتہ دار ہوں وغیرہ وغیرہ۔ نصوص اس مضمون میں صاف ہے کہ مشرکین کی مغفرت نہیں ہے، اس لیے حفاظ کی شفاعت سے ان مسلمانوں کی شفاعت مراد ہے جن کی معاصی کی وجہ سے ان کا جہنم میں داخل ہونا ضروری بن گیا تھا۔ جو لوگ جہنم سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ حافظ نہیں اور خود حفظ نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے کسی قریبی رشتہ دار ہی کو حافظ بنا دیں کہ اس کے طفیل یہ بھی اپنی بدعمالیوں کی سزا سے محفوظ رہ سکے۔ اللہ کا کس قدر انعام ہے اس شخص پر جس کے باپ، چاچا، تائے، دادا، نانا، ماموں سب ہی حافظ ہے۔ اللہم زد فزد، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔